तब पर्वत के संघासन से वो मदमाती सी शाम ढली। ऐसे ही इमेजेस और फितरी कैफियतें शायर की बेशतर दूसरी नज़मों में भी मिलती हैं। दामने कोह में शाम एक ऐसी नज़्म है जो एक वाक़याती तजर्बे के वफूर में नमू पाती है और शायर की शेरी जमालियात में ढलकर शक्ल पजीर होती है। ये शाम खा गुज़श्ता साल के ज़लज़ला ज़दा इलाके की शाम हो या 40-50 बरस पहले की मारगल्ला हिल्स जो जंगली जानवरों, सांपों और मफरूरों का मस्कन थी की शाम हो, बारिश के बाद इसी सज धज से उतरती है। लेकिन इस मजमूए में ऐसी नज़में भी मौजूद हैं जो दामने कोह में शाम का एलामती इजहार करार दी जा सकती है। मसलन मशरिक, समलाई शाम में ओपेरा का एक मंजर, वक्त की अदालत में सुकरात का मुकदमा, आसेब बस्ती और कई और नज़में भी अलामती अंदाज में दामने कोह में शाम का मंजर ही पेश करती हैं। इन नज़मों में कोह सतवत और जबर की अलामत के तौर पर मौजूद है और शाम मौजूद इंसानी सूरत हाल की अबतरी का इस्तारा बनती है। यूं इस मजमूए का टाइटल दामने कोह में शाम नहायत बलीग भी है और मानी खेज भी। हुस्ने फितरत इस शेरी मजमूए के मरकजी धारे की हैसियत रखता है। खलीक के शेरी और तख्लीकी वफूर का सरचश्मा हुस्ने फितरत ही है। वो फितरत के मनाजिर की तस्वीर कशी में एब्स्ट्रैक्ट को कंक्रीट और कंक्रीट को एब्स्ट्रैक्ट बनाने में एक सरखुशी और तख्लीकी इम्बसात का हासिल करता है। वो अछूते इमेजेस तख्लीक करता है जिनकी शेरियत हमें मुतासर करती है। मसलन वो चलती है तो उसके पांव तले धूप मूंगफली के छिलकों की तरह टूटती है, या बारिश की बीना पे मीठे गीत का छिड़ना, या आबी रंग के वादे, भूख का जहरीला स्प्रे, गीली बातें, थकन ओढ़ कर धूप का सस्ताना, शबनमी घास के गीले होंठों का पैरों में ठंडक भरना वगैरह। हुनर तजर्बे से सीखा जा सकता है, लेकिन शायराना तर्ज एहसास किसी खारजी वसीले से हासिल नहीं किया जा सकता। ये वदीयत होता है और ये शायराना तर्ज एहसास ही शायरी का पहला और आखिरी लाजमा है। खलीकुर रहमान इस तर्ज एहसास से माला माल है। इस मजमूए को पढ़ते हुए ऐसे लगता है कि शायरी उसकी सांसों में रची बसी हुई है। कोई बड़ा ख्याल, कोई क्राफ्टमैनशिप शेरियत का नेमुल बदल नहीं हो सकती। खलीक के अंदर समई, बसरी, लम्सी इमेजेस बनाते चले जाने की कुदरती सलाहियत मौजूद है। यही इमेजेस एक दूसरी सतह पर शायर के यहाँ जदीद तर्ज हिस्सियत के होने का पता भी देते हैं। इस मजमूए की पहली नज्म कविता खलीक की शायरी से मोहब्बत के इकरार और शायरी से पैमाने वफा बांधने की नज्म है। इसकी आखिरी चंद लाइनें, ऐ कविता मुझे ये लगन है जो भीतर में तेरे अजल से छुपा है,
وہ کاغذ کی کایا پہ چشمہ بہا دے. اب ذرا ملاحظہ کیجیے کاغذ کی کایا کہ اب تو شاید کاغذ بھی متروک ہونے لگا ہے، کیونکہ اب کمپیوٹر کی کایا کا دور آ گیا ہے. جو وہ کاغذ کی کایا پہ چشمہ بہا دے، تجھے دیکھ پاؤں جہاں کام روپا. اب یہ کام روپا جو ہے اس کا مطلب تو مجھے بھی نہیں آتا تھا. چنانچہ میں نے فیلن صاحب کی ڈکشنری دیکھی اور اس میں لکھا تھا دا بیوٹیفل. لیکن کام کا لفظ جو ہے وہ ہمارا خیال جو ہے وہ اس طرف لے جاتا ہے جسے سگمنڈ فرائڈ لبیڈو کہتا ہے. تو اس طرح یہ کویتا جو ہے یہ ایک عرضی دیوی ہے، اور جیسے کہ کچھ اشارے دیے ہیں منشایات نے اپنے مکالماتی تنقید میں، تو ان اشاروں کے حوالے سے بھی اس کام روپا کے بارے میں آپ سوچ سکتے ہیں. مجھے ایسے سنگم پہ خود سے ملا دے. خلیق کا شاعری سے یہ اقرار وفا اس لحاظ سے اور بھی قابل تحسین ہے کہ ہم عالمی سطح پر شاعری کے زوال کے زمانے میں رہ رہے ہیں. اس مجموعے کی آخری نظم اداسی کے کمروں سے باہر نکل کر محبت اور رجائیت کی نظم ہے. میں کہتے محبت کے ان دنوں میں جب دور دور تک انسانی خون بہہ رہا ہے، ایسی نظموں سے کچھ حوصلہ تو کشید کرتا ہوں کہ ابھی خواب دیکھنے کے لیے کچھ نہ کچھ بچا ہوا ہے. آخر میں آج کی شام کے شاعر سے ایک بات مجھے ضرور کہنی ہے، وہ یہ کہ جس طرح ہر نظم اپنی حیت کی پابند ہوتی ہے، اسی طرح نظم کی ہر لائن بھی اپنی حیت رکھتی ہے. کھڈی یا ستار کا کوئی بھی تار ڈھیلا رہ جائے تو بنا ہوا کپڑا یا چھڑا ہوا سر چغلی کھاتا ہے. خلیق الرحمن مستقبل کے بڑے روشن امکانات کا شاعر ہے. ذرا اس کی نظم آصیب بستی کا غور سے مطالعہ کریں. اگرچہ اس کا خام مال منشایات کے افسانے سے لیا گیا ہے، لیکن خلیق نے اسے شاعری میں اس خوبی سے ڈالا ہے کہ نظم تبازاد لگتی ہے، اور اس کا علامتی نظام ایسی پرکاری سے استوار کیا گیا ہے کہ یہ نظم مابعد جدیدیت کے دور کی نظم لگتی ہے. بہت شکریہ. تقریب کے صدر محترم جناب آفتاب اقبال شمیم صاحب، آپ سے محو گفتگو سے خواتین و حضرات. بیشتر اس کے کہ میں اختتامی اعلان کروں اس سے پہلے 3 اعلانات میرے پاس ہیں. سب سے پہلا تو یہ کہ کراچی میں پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان جو میچ اس وقت ہو رہا تھا وہ پاکستان نے 7 وکٹ سے جیت لیا. 240 رن کا ٹارگٹ تھا جو، اور ہمیں لمحہ ب لمحہ یہاں سکور سے باخبر کرتے رہے ہیں. 92 سکور کیا ہے حفیظ نے جو اس میں سب سے ٹاپ پہ رہے ہیں. 240 کا ٹارگٹ تھا جو غالباً 2 اوور پہلے انہوں نے پورا کر لیا. دوسرے 2 اعلانات اور جناب جی تقریباً آپ کے لیے خاص طور پہ
جی اکادمی ادبیات 21 کو اپنے پروگرام کو اس طرح ترتیب دیجیے کہ آپ یہاں تشریف لا سکیں، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ 26 کو بھی تشریف لائیے کہ اس دن امکان اکادمی ادبیات پاکستان اور پروین شاکر ٹرسٹ کے اشتراک سے پروین شاکر مرحومہ کی برسی کے سلسلے میں یہاں ایک خصوصی مذاکرہ ہوگا، اور اس کا انداز ہم نے یہ رکھا ہے جیسے افتخار عارف صاحب نے فرمایا کہ اس میں بہت سے لوگ اظہار خیال کریں گے، اور اظہار خیال یوں ہوگا کہ وہ زیادہ سے زیادہ 4-5 لائنوں میں پروین کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار لکھ کے کر دیں گے، جسے ہم مرتب کر کے پھر پیش کر دیں گے اس وقت۔ تو یہ صورت ہوگی، ذرا تھوڑی مختلف ہوگی۔ یہ تاریخ انشاءاللہ 26 تاریخ کو اسی ہال میں 3:30 بجے کے قریب، اور پھر ہم 6 جنوری کو ایک خصوصی تقریب کر رہے ہیں، اس کا نام ہے جی عید ملن پارٹ 2۔ عید ملن پہلی تقریب جو ہماری ہوئی تھی اسی ہال میں، وہ بہت پسند کی گئی تھی، امکان کی جانب سے اکادمی ادبیات کے تعاون سے ہم نے کی تھی، اور دوستوں نے اسے بے حد پسند کیا تھا، تو ہمیں بھی حوصلہ ہوا اور ہم نے سوچا کہ عیدیں تو آتی رہتی ہیں تو پھر انہیں کیوں نہ مناتے چلے جائیں۔ لہذا 6 جنوری کو عید ملن پارٹ 2، اور اس میں جو خصوصی طور پہ خراج عقیدت پیش کیا جائے گا وہ میرے والد محترم خلیق قریشی کو کیا جائے گا، جن کی 6 جنوری اتفاق سے ان کی برسی کا دن بھی ہے۔ اور 6 جنوری اس حوالے سے بھی بہت اہم ہے ہمارے لیے کہ اس دن جب ان کا انتقال ہوا تھا 1974 میں، تو یہ بڑی عید سے اگلا دن تھا۔ تو اس طرح یہ تینوں انسیڈنسز ساتھ آ رہے ہیں، تو انشاءاللہ یہ تقریب یہاں پہ منعقد ہوگی۔ یہ وہ اعلانات تھے جو مجھے آپ کی خدمت میں پیش کرنا تھے تقریبات کے حوالے سے، اور اب آپ سب کے شکریہ کے ساتھ اکادمی ادبیات پاکستان کے خصوصی شکریہ کے ساتھ کہ انہیں ہمیں یہ موقع مہیا کرتے ہیں، آپ چائے کے لیے نیچے تشریف لے آئیے۔